الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 تک مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 166 سے آیت نمبر 171 تک پہلے تلاوت کریں گے اور پھر ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذین اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 166 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن آیت نمبر 165 کی تکرار کر کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 164 میں اپنی خلقت کی مختلف مثالیں پیش کی، اور مثالیں اس لیے پیش کی چونکہ آیت نمبر 163 میں کیا فرمایا تھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود واحد ہے، دو نہیں ہے اور دو سے زیادہ بھی نہیں۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تاکید کی۔ چونکہ معبود ہونا، آپ اگر قرآن مجید انشاءاللہ آپ مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید میں کچھ چیزوں کو اللہ نے معبود ہونے سے جوڑ دیا ہوا ہے، یعنی جو معبود ہے وہی خالق ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ خود مخلوق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرق کی اپنے اور ان کے درمیان یہ کہہ رہا ہے کہ جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، خالق معبود ہے۔ اور دوسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے وہ ہے رازقیت۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، سورہ فاطر کے آغاز میں، اے لوگو، ایمان والوں بھی نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو تم پہ نعمت کی ہے اسے یاد رکھو، یعنی ناشکر نہ بنو۔ اور کس طرح یاد رکھو؟ آگے اللہ تعالیٰ سوال فرماتا ہے، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض،
حل من خالق، ہے کوئی خالق اللہ کے سوا کہ جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، کوئی معبود، یعنی جو رازق ہے وہی معبود ہے۔ یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، شاید کوئی ہو تو ہم بتا دیں دینے والا، بلکہ اسے کہتے ہیں استفہام انکاری، ٹھیک ہے؟ ہم جب جیسے اردو میں کہتے ہیں اور تم نے باز نہیں آنا، یہ پوچھ رہے نہیں ہوتے، کہہ رہے ہوتے باز آ جاؤ، لیکن ذرا سخت طریقے سے کہہ رہے ہوتے، یہ نہیں اسے پوچھ رہے ہوتے کہ باز آنا یا نہیں آنا، ہمیں بتا دو کم از کم، سخت طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ باز آ جاؤ، اس سے زیادہ شدید طریقہ ہے اس طرح کہنا کہ باز نہیں آنا تم نے، جیسے قرآن کہتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکو گے نہیں تم۔ اسی طرح حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، ہے کوئی خالق اللہ کے سوا کہ جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تم جھوٹ میں بھٹکائے جا رہے ہو؟ افک جھوٹ کو کہتے ہیں، حقائق کو پھیر دینے کو، کہاں تمہیں بھٹکایا جا رہا ہے؟ بس خالقیت اور رازقیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن مجید کی لغت میں، قرآن مجید کی زبان میں اللہ اسے اپنے تعارف کے لیے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اور کوئی ہے تو لا کے دکھاؤ۔ تو یہ آیت نمبر 164 میں مختلف مظاہر خلقت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ یہ ساری مخلوقات، ان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے ایک جگہ سے کنٹرول ہو رہی، دو کنٹرولر نہیں ہیں ان کے، دو چلانے والے نہیں ہیں، ایک انسجام کے ساتھ چل رہی ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اسی آیت کی بات کو واضح کرنے کے لیے لایا۔ اب جب یہ فرما دیا تو 165 میں کیا فرمایا کہ اس سب کے بعد لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ جیسا بنا لیتے، اللہ کے برابر لے آتے ہیں۔ مختلف جہات ہو سکتی ہیں، کسی کو علم میں اللہ کے برابر قرار دے دینا، کسی کو قدرت میں اللہ کے برابر قرار دے دینا، اور یہاں پر تو جہالت کا یہ عالم ہو گیا کہ بعض دفعہ بعض ہستیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہ کریں تو اللہ کے بھی کام نہیں ہوتے۔ اب ان جملوں کی تعویل کی جا سکتی ہے، خاص طور پہ شعراء اس قسم کے جملے بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تعویل کی جا سکتی ہے کہ جی مطلب کیونکہ انہوں نے بتایا، لیکن یہ خود اگر اللہ کی عظمت اور شان کو دیکھا جائے تو یہ خود جسارت ہے۔ اگر یہ نہ کرے تو اللہ کا کام، اگر یہ نہ کرتے تو اللہ کا کام نہ ہوتا۔ نہ، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ رسول اللہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ ائمہ اہل بیت کا کسی کا محتاج نہیں۔ جب مسیحیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے، آپ آیت پڑھیں سورہ مائدہ میں، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہے، اور پھر اللہ کا جلال دیکھیں، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے یا اللہ میں تو کچھ کیا ہی نہیں، مجھے بیچ میں آپ نے کیا فرماتا ہے خداوند عالم؟ فرماتا ہے کہ کون اللہ کو کچھ کر سکتا ہے اگر اللہ ارادہ کر لے، ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، اگر اللہ ارادہ کر لے عیسیٰ کو ہلاک کرنے کا، عیسیٰ کی ماں کو ہلاک کرنے کا، اور جو کوئی روح زمین پہ ہے سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کو کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ توجہ کر، یعنی جب مسئلہ توحید آتا ہے تو خداوند عالم کوئی تکلف نہیں کرتا کہ میں اپنے نبی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، نہیں کرتا، چونکہ اس کو اپنی توحید واضح کر کے، اور ذائقہ توحید خالص یہ غیر از قرآن نہیں مل سکتا، چونکہ دوسری جگہوں پر ملاوٹ کر دی گئی، اور وہاں پر بھی ملاوٹ والا مال اسی ذائقہ رکھنے والے بندے کو یہ صلاحیت ملتی ہے کہ
اس کو بھی چیک کر لے کہاں پہ اس سے بات ملتی جلتی نہیں ہے۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے صرف میں کرتا ہوں، اپنا تعارف کے طور پر اپنی صفت پیش کر رہا ہے، اور ادھر کو جا کے کہے کہ نہیں یہ کام مثلا یہ بھی کرتے۔ تو کسی بھی جہت سے کسی کو اللہ کا ند مثل قرار دے دینا۔ فرمایا اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ سارا نظام، اس کا انسجام دیکھنے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دیتے ہیں۔ یہاں پہ توجہ کریں، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت اور اس جیسی دوسری آیات اگرچہ مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کی حرکت کے بارے میں، لیکن فارمولہ عام ہے، بعد میں کوئی کرے کسی کے بارے میں اسی فارمولے میں۔ چونکہ اللہ نے قرآن میں جن جن چیزوں کو اللہ کا شریک بنایا جاتا تھا قرآن نے بیان کی، اس میں پتھر سے لے کر اللہ کے برگزیدہ نبیوں تک شامل، ملائکہ مقربین تک شامل ہیں کہ جن کو اللہ کا شریک یہ لوگ قرار دے دیتے تھے۔ اللہ نے سب کو رد کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ کوئی نبی کو شریک بنا لے تو تھوڑی گنجائش ہے اس کے لیے، لیکن کوئی غیر نبی کو بنائے تو گنجائش نہیں ہے، نہ۔ جو کسی پتھر کو پوج رہا ہے وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جو کسی نبی کو پوج رہا ہے، جو کسی نبی کو اس جگہ پہ لے جاتا ہے، معبود کے درجے پہ لے جاتا ہے، اللہ کے برابر قرار دے دیتا ہے۔ لیکن اس آیت میں کون سی جہت کو ڈسکس کیا گیا؟ محبت کو۔ کیا فرمایا؟ یحبونہم کحب اللہ، ایسے ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ پھر ایمان والوں کی اللہ نے نشانی بتائی۔ ایمان والے کون؟ جو اللہ کی نظروں میں ایمان والے۔ فرمایا والذین آمنوا، جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، شدید ترین محبت کے اعتبار سے کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ سے محبتیں پھر نیچے تقسیم ہوتی۔ رسول اللہ سے کیوں محبت ہے؟ رسول اللہ سے محبت عین توحید ہے، لیکن اللہ سے زیادہ نہیں۔ اگر اللہ سے جتنی ہو جائے، اللہ سے زیادہ ہو جائے تو اس آیت کی زیادہ میں آئیں گے۔ یہ کہہ کے نہیں کہیں گے یہ تو کافروں کے لیے آئی تھی، وہ تو بتوں کو کرتے تھے۔ نہ کسی پتھر کو اللہ جتنا چاہا جا سکتا ہے، نہ کسی نبی کو اللہ جتنا چاہا جا سکتا ہے۔ اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوگی تب اس کی توحید اپنی جگہ پہ باقی رہے گی۔ توجہ فرما رہے؟ انسان جتنی غلطیاں کرتا ہے اللہ کی نافرمانیاں، وہ کب کرتا ہے؟ جب کسی اور چیز کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آتی ہے۔ آپ دیکھیں، جب اللہ کی محبت پر دوسری چیز کی محبت غالب آتی ہے تب اس کی مان لیتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ ساری خرابیاں یہیں سے۔ تو جب سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو جائے گی تو پھر تمام چیزوں کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح اللہ دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ کہے گا جا، جائے گا۔ اللہ کہے گا ادھر نہیں جانا، نہیں جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اس میں حکمت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اگر یہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں رہ جائے گی تمہیں اپنی طرف کھینچے، چونکہ تمہیں سب سے پیارا اللہ ہو گیا، تو پھر دوسری چیز کیسے کھینچ سکتے؟ نہیں کھینچے گی۔ اور پھر فرمایا تھا کہ اور کاش یہ ظالم عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے ہیں اب سمجھ لیتے۔ جب اس کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ تو سب کچھ نہیں تھا جو ہم نے بنا لیا تھا، منسوخ کر لیا تھا۔ اور وہ کیا دیکھیں گے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے، جمیعاً تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اتنا کہنا کافی تھا۔ دیکھیں گے اذ یرون ان القوۃ للہ، اتنا بھی کافی تھا۔ جو دیکھیں گے قوت تو اللہ کی ہے، جمیعاً تاکید کی، ساری کی ساری، اور کسی کے پاس طاقت ہی کوئی نہیں۔ ہاں جو ہے بإذن اللہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ۔ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، قرآن کا تصور شفاعت کیا ہے؟ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ قرآن کا تصور شفاعت یہ ہے کہ یہ شفاعت کرنے والا ہے، یہ جس کی شفاعت ہونی ہے، دونوں کے بارے میں اللہ اجازت دے گا۔ آیات قرآن یہ تصور پیش کرتے ہیں، شفاعت کرنے والے سے آپ شفاعت کریں،
اور پھر فرمایا کہ اس کے اللہ کے پاس کسی کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر اس کو جس کی اللہ اجازت دے گا کہ اس کی شفاعت ہو جائے. تو پس اس دن بھی یہ شفاعت نام کی جو رحمت ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا. سب سے پہلے اللہ اجازت دے گا. یہ جو خوابوں پر مبنی دین ہے اور شعر و شاعری پر مبنی دین ہے اور ہمارے پیر نے یہ کر دیا فلان کر دی، یہ خلاف قرآن کی کچھ حیثیت نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس نے مشخص کر دیا. اور یہ شفاعت کا غلط تصور بنی اسرائیل میں پایا جاتا تھا، لہٰذا اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. یہ کس شفاعت کا رد ہے؟ اس شفاعت کے باطل تصور کا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروش نہیں ہو سکے، پیسے دے کے کام کروا لو. ولا خلۃ، کوئی پکی سے پکی دوستی بھی کام نہیں آئے گی. ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی کام. یہ جو ناجائز سفارشیں ہوتی، غیر مستحق کو مستحق کی جگہ بٹھا دینا، جو میرٹ پہ پورا نہیں آتا اس کو فیل ہے اس کے نمبر جھوٹ موٹ کے لگا کے اسے پاس کرا دینا. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور سمجھتے ہیں ہم ایسی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اس پارٹی کی یوں شفاعت ہونی. ہم نے آنسر شیٹ پہ کاٹے ماٹے مارے ہوئے ہیں، کھیلتے رہے ہم، لہو و لعب کرتے رہے، لیکن شفاعت سے ہمارا سارا کیا ہو جائے گا؟ جوار پائنتن پاک میں جگہ مل جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. توجہ کر رہے ہیں؟ جس کو جتنی بلندی کی تمنا ہے اس کی محنت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا جو لوگ ٹاپ کرتے ہیں محنت کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ظاہراً یہ روایت کے لفظ ہیں کہ لولا المشقۃ لصاد الناس کلہم، اگر مشقت نہ ہوتی، محنت نہ ہوتی تو سارے لیڈر ہوتے. لیکن لیڈر وہی بنتا ہے جو محنت کرتا ہے. لیڈر سے مراد سیاسی لیڈر نہیں کہہ رہا، یعنی اپنے شعبے میں کسی بھی شعبے میں جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں لیڈ کرتے ہیں انہوں نے محنت کی ہوتی. ورنہ پھر بے ایمان جب جا کے بیٹھ جائیں تو پورے معاشروں کو تباہ کر دیتے، انہوں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا کرنا. سفارش میں بھرتی ہو گئے، 2 لاکھ دے کے 10 لاکھ دے کے ASI لگ گیا، فلانا دے کے جناب ادھر کسٹم میں لگ گیا، اتنی رشوت دے کے جج لگ، مثال کے طور پر. تو کیا کرے گا؟ جو خود حرام سے آیا ہے اس نے کیا ٹھیک کرنا مسئلے کو؟ وہ تو پیسے ہی دے رہا ہے. وہ ایک بندہ کہا کرتا تھا کہ کسی نے کہا کیوں لگا رہے ہو؟ تو کہتا ہے ہزاروں جائیں گے تو لاکھوں آئیں گے. یعنی میں جو بھی لگا رہا ہوں خرابی میں، ہزاروں جائیں گے تو لاکھوں آئیں گے، اس لیے لگا رہا ہوں. اللہ کا نظام یوں نہیں ہے ان کرپٹ نظاموں کی طرح. اللہ کا نظام ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ایک رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پورا جو جس نے کیا ہوگا اس کو پلٹایا جائے گا اور کوئی ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا. کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کی ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ شدید العذاب ہے، سزا دینے میں نہایت سخت. اب یہ بات کنٹینیوڈ ہے آیت نمبر 166 میں، یعنی اللہ تعالیٰ گویا کہ تصویر دکھا رہا ہے قیامت کے دن کی. اور جو اللہ نے تصویر دکھائی ہے قیامت کے دن، آپ یعنی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ منظر ہم نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گویا کہ ٹائم ٹریول کروا کے قیامت کا دن دکھا کے پھر واپس لے آتا ہے قرآن سے اپنی وحی کے ذریعے. کیا فرما رہا ہے؟ کیا ہوگا وہاں پر؟ آیت نمبر 166، اذ، یہ وہی چل رہی ہے. آج دیکھ لیں جو اس دن دیکھیں گے. اس دن کیا ہوگا؟ اس دن ایک منظر یہ ہوگا، ایک تو یہ دیکھ لیں گے کہ ساری قوت تو اللہ کے پاس ہے، جو ہم اللہ کے برابر لا رہے تھے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. اصل صاحب اقتدار وہ تو اللہ کی ذات ہے، اور وہ عذاب، اس نے عذاب بھی بڑا سخت دینا ہے جو ہم نے اللہ کے برابر بنا دیا تھا، اللہ کے شریک قرار دے دیے تھے، اللہ کے مثل قرار دے دیے تھے.
تو اس دن اب یہ اپنے ان لیڈروں کو، خطیبوں کو، عالموں کو، شاعروں کو جن سے سن کے یہ بنایا تھا، ان کو ڈھونڈیں گے کہ یار ہماری جان بھی چھڑاؤ، آپ تو ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہو۔ جب ان کے پاس پہنچیں گے اور گویا کہ ان سے کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ ہم تو پھنسے پڑے ہیں، نکلواؤ ہمیں، تم ہمیں کہتے تھے کہ یوں نکلو گے تو یوں نکلو گے، پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں، تو وہ ان سے، وہ جو لیڈر ہوں گے، رہنما ہوں گے، وہ ان سے اظہار برات کریں گے۔ تبرع کا معنی یہ لفظ کے آیت کے اذ تبرع الذین اتبعوا، جب یعنی جس دن تبرع کریں گے، اظہار برات کریں گے۔ اظہار برات کیا ہے؟ ہمارے تعلق ہی کوئی نہیں، اپنا کام کرو جا کے، ہمارے پاس کیا لینے آئے۔ یہ کیوں ہوگا؟ جس طرح اللہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، انسان بھاگے گا اپنے قریبی رشتہ داروں سے۔ یہ بھاگنا کس لیے ہوگا؟ اس لیے کہ پتہ ہوگا کہ گڑبڑ ہے، تو جیسے ایک چور اگر پکڑا جائے نا کسی گینگ کا، تو دوسرے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہمارا نام نہ لے، جو بھی نہیں پکڑے گئے ہوتے کہتے ہیں اگر ہمارا نام لیا تو ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ اور اگر آمنے سامنے کر دے، پہچانتے ہو، کہتے میں تو آج پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اس کو، قرآن اٹھا لو مجھ سے، میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی اس کو۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اگر پتہ چل گیا کہ رابطہ ہے تو پھر تو گویا کہ وہ تو مجرم ہے، تو میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ قیامت کے دن یہ بدحواسی کا عالم اس لیے ہوگا، چاہیں گے ہی نہیں، چاہے سگا بیٹا ہے، اسے پتہ ہے خدا کا نافرمان تھا، اس کا دل ہی نہیں کرے گا بیٹے کے پاس پھٹ کے، پتہ چلے کہ مثلاً یہ، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے۔ ان کی بدحواسی یہ ہوگی اپنی خرابیوں کی وجہ سے، جو خدا نے خود بیان کیا قرآن میں۔ اور عجیب لوگ ہمیں کہ جو اللہ نے خود قیامت بیان کی ہے، وہ قیامت بہت کم بیان کی جاتی ہے، اور قصوں، کہانیوں اور خوابوں والی قیامت بہت بیان کی جاتی ہے، کہ جو اگر قرآن مجید کی آیات کے مطابق نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب تبرع کریں گے، اظہار برات کریں گے وہ لوگ، الذین اتبعوا، جن کی اتباع کی جاتی تھی، جن کے پیچھے چلا جاتا تھا، جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے، وہ جو لیڈر تھے، رہنما تھے، وہ تبرع کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ کہیں گے کہ اگر میں نے کہا کہ ہاں یہ میرا فالوور ہے تو اس کے گناہ بھی میرے کھاتے میں نہ ڈال جائے کہ تو نے اسے گمراہ کیا، تو اس کا لیڈر تھا، لہٰذا وہ کہیں گے اب جان چھڑاؤ میرا، میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ کن سے تبرع کریں گے، کن سے اظہار برات کریں گے؟ برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اظہار لا تعلقی۔ آپ نے اخباروں میں اشتہار کبھی دیکھے ہوں گے نا کہ میں اپنے فرزند فلان فلان کو آگ کرتا ہوں، آج کے بعد اس کے کسی فعل کا، کسی قول کا، کسی لین دین کا میں ذمہ دار۔ یہ تبرع ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ من الذین اتبعوا، کن سے تبرع کریں گے؟ دوسروں سے نہیں، جو انہیں فالو کرتے تھے ان سے تبرع کریں گے، اپنے فالوورز سے، اپنے پیروکاروں سے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب کو دیکھ لیں گے، جو انتظار میں ہوگا۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے آپس کے سارے تعلقات، سارے اسباب، اسباب سے کیا مراد ہے؟ ہیلے، بہانے، طریقے، بچنے بچنے کے سب ختم ہو جائیں گے۔ آپس میں جو لنکس تھے دنیا میں، جی ہمارا لیڈر آ گیا، زندہ آباد، یہ ہے، وہ ہے، فلان ہے، سب ختم ہو جائے گا، اور یہ حقیقت کے طور پر یہ سامنے آئے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور تمام تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ آیت نمبر 167، 167۔ اب جب فالوورز یہ دیکھیں گے، اب دیکھیں حسرت کتنی عجیب ہوگی۔ وہ یار یہ بندہ گاڑی سے آتا تھا، میں ایسے چھلانگے مار کے جاتا تھا، اس کا ہاتھ چومتا تھا، میں اس کی فوٹو میں کھینچ رہا ہوتا تھا، آ گیا فلان آ گیا، یہ کہہ رہا تیرا میرے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو بڑی بے وفائی والی بات ہے۔ جب یہ اپنے ان جن کو رہنما دنیا میں بنایا ہوا تھا، غلط رہنما تھے جو، تو
ان کی جب بے وفائی دیکھیں گے اور اظہار برات دیکھیں گے اپنے ساتھ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کریں گے، اور وہ کیا کہیں گے وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ کہ جو اتباع کیا کرتے تھے، پیچھے چلا کرتے تھے، وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں ایک بار پلٹا دیا جائے دنیا میں. ٹھیک ہے، یعنی اپنے لفظوں میں کہوں تو کہیں گے یا اللہ ایک بار، یہ جس طرح میرے ساتھ کر رہے ہیں نا، میں نے نعرے مار مار کے مر گیا ساری عمر اس کے، ایک دفعہ مجھے واپس بھیج دے فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جس طرح یہ تبرہ کر رہا ہے میں وہاں پہ جا کے اسی طرح تبرہ کروں گا اس کے ساتھ. لیکن اصلاح کا ٹائم دنیا میں وہاں پہ نہیں ہے، وہاں سے واپس کوئی نہیں آئے گا. اب ظاہراً یہ سورہ سبا میں ہے، سورہ سبا میں، سورہ فاطر میں، ان دونوں میں سے ایک میں اگر میں مکس کروں تھوڑا سا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کے انکار کرنے کا، کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور انہیں قضا نہیں آئے گی کہ مر جائیں، مریں گے نہیں اس میں. اور ہم اسی طرح ہر کفر کرنے والے کو جزا دیتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیخیں گے. وَهُمْ، ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اس میں چیخ رہے ہوں گے. چیخ کے کیا کہہ رہے ہوں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، کہ ہم اچھے عمل کریں جا کر، وہ نہ کریں جو پہلے کرتے رہے. تو یہ بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی. اللہ نے وہیں پہ جواب دے دیا، فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس عمر میں جس نے نصیحت لینی ہو لے سکتا ہے؟ تمہیں مہلت ہم نے دی تھی. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، تمہارے پاس اللہ کے نبی آئے تھے اور تمہیں مہلت بھی ملی تھی. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب اس کو چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی قرآن مجید نے صاف شفاف پوری پکچر واضح کر دی. اب بندے نے نظریات وہ بنائے ہو سن سنا کے جو اس پکچر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے وہ کہے گا نا پتہ نہیں اس کا کیا معنی ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا. چونکہ جو اس کے اپنے ذہن میں معنی ہے وہ تو کنفرم ہے، جو اس نے اپنے ذہن میں نظریہ بنایا ہے وہ تو کنفرم کر کے بیٹھا ہے کہ اسی نے مجھے جنت میں لے کے جانا ہے. اب اگر قرآن کی آیت اس سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو یہی کہنا بنتا ہے نا کہ پتہ نہیں اس کا کیا معنی ہے. اس کے تو کئی معنی ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرح اپنی جان اس قرآن کی اسٹریٹ فارورڈ شفاف بات سے چھڑوانا چاہتا ہے. اور جو لوگ پیروکار تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کرتے جس طرح ہم سے اظہار برات کر رہے ہیں. یہ ہم ان کو مزہ چکھائیں واپس جا کر کہ ایک دفعہ ہمیں بھیجیے اے اللہ، ہم بھی ان کو بتائیں گے کہ ہم تمہارے ہاتھ چومتے ہیں یا تمہیں کہتے ہیں ہمارے علاقے میں آنا نہیں تم نے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا حسرتیں بنا کر. حسرت کیا ہوتی ہے؟ یعنی خدا دکھائے گا تم کیسے ان کی چمچ گیری کرتے تھے دنیا میں، کیسے تم ان کی خلاف کلام خدا باتوں کو مانتے تھے، کیسے تم ان کے آگے پیچھے چاپلوسیاں کرتے تھے، پھرتے تھے، پروٹوکول دیتے تھے. اللہ دکھائے گا. اب جب وہ دیکھیں گے اور ادھر سے ان کی برات دیکھ رہے ہوں گے حسرت کریں گے. قیامت کے جو اللہ نے نام رکھے ہیں ان میں سے ایک نام یوم الحسرہ، حسرت کا دن. حسرت بھی ایسی کہ جو پوری نہیں ہو سکتی.
کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا، اور اوپر سے کیا ہوگا، وما ہم بخارجین من النار، اور یہ لوگ آگ سے نکل نہیں سکیں گے، وما ہم بخارجین من النار، یہ لوگ آگ سے نکل نہیں سکیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہاں پر قبلہ شیخ محسن علی نجوی صاحب کی جو تفسیر ہے، تفسیر کوثر، یہ میرے سامنے ہے، اس کی انہوں نے چند حدیثیں اس کے ذیل میں ائمہ کی بیان فرمائی ہیں کہ وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، چونکہ مفید ہیں اور یہ کون کن سے تبرہ کریں گے اس کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں قائدین کے خلاف پیروکاروں کے جذبہ انتقام کا اظہار ہے کہ دنیا میں یہ لوگ رہبر و پیشوا بن کر عزت و تکریم کے ساتھ ہم پر مسلط رہے، کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم ان سے اظہار برات و بیزاری کرتے۔ قرآن مجید گمراہ کرنے والے رہبروں، پیشواؤں اور قائدین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کر رہا ہے کہ لوگ رہبروں اور پیشواؤں میں امتیاز کرنا سیکھیں۔ عموماً فرماتے ہیں عموماً لوگ شخصیت کے جادو اور حشم سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ آئے مثال کے طور پر 5 کروڑ کی گاڑی میں، دوسرا آئے موٹر سائیکل پر، تو کس کی طرف نظریں اٹھیں گی؟ موٹر سائیکل والے کو شاید اندر بھی نہ گھسنے دیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، مکے والوں نے کہا کہ اگر قرآن اترنا ہی تھا تو یہ 2 بڑے شہر جو ہیں، بستیاں مکہ طائف، اتنے بڑے بڑے سیٹ، اتنے ان کے پروٹوکول، ان کے باغات، ان کی شوشہ، اللہ نے اگر قرآن اتارنا ہی تھا تو ان میں سے کسی پر اتارتا۔ رجل عظیم، کسی عظیم پہ رسول اللہ عظیم ہی نہیں ہے ان کی نظر میں۔ کیوں عظیم نہیں ہے؟ ان کا پیسے کوئی نہیں، یتیم۔ دنیا کی آنکھ سے دیکھو بڑے بد نصیب ہیں، والد بھی چلا گیا، والدہ بھی چلی گئی، چچا نے پالا، چچا کے رہے، ایسے دیکھتے ہیں یتیموں کو۔ میں نے آپ کو عرض کیا، قرآن نے بیان کیا ہے رسول اللہ کا انکار کرنے میں یہودیوں کے جو بہانے تھے، ایک خرابی کیا تھی کہ یہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں ہے؟ ہم جناب حضرت سارہ کی لڑی میں سے ہیں، ہم مالکن کی اولاد، یہ ہاجرہ کی اولاد میں سے، کنیز کی اولاد میں سے، ہم بڑے، اللہ نے اس کو کیوں بنا دیا؟ کامیاب کون ہے؟ جو اپنے معیار کو سائڈ پہ کر کے خدا سے معیار لیتا ہے، اس پہ چلتا ہے، وہ شناخت کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا فرض کریں جب امام تشریف لائیں گے تو سیٹھوں کی طرح آئیں گے، جس طرح یہ مثلا دنیا والے آتے ہیں اور ہوٹرز والی گاڑیوں اور فلان، اور جناب ان کے جہاز کو کئی جیٹس جو ہیں وہ اسکورٹ کر رہے ہوں گے اور تب امام آئیں گے۔ اس طرح کا تصور ہے لیڈروں کے بارے میں، نہیں۔ اسی طرح آئیں گے جس طرح مثلا رسول اللہ مدینہ میں داخل ہوئے تھے، کوئی پروٹوکولز نہیں تھے ان کے۔ جس کا دیکھنے کا، یہ دیکھنے کا اس آنکھ سے نہیں، اندر کی آنکھ جو سے سلیکٹ کرتی ہے کہ یہ اچھا ہے، اس کو سلیکٹ کرو، اس کو ووٹ دو۔ تو اگر معیار دنیا ہے تو اس معیار پر انتخاب کرنے والی آنکھ امام زمان کو کبھی سلیکٹ نہیں کرے گی، بلکہ مقابلے میں جو کوئی شان و شوکت والے دنیا کے بادشاہ کھڑے ہو کے کہیں گے نا کہ یہ تو فراڈ ہے، کہیں گے بالکل یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اتنا پیسے والا بندہ اور مثلا انگلش بولنے والا کبھی غلط بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ایسا ہو جائے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اللہ جواب اس کی اگلی آیت میں فرماتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو، وہ کسے دے کسے نہ دے۔
یا اس سورہ بقرہ میں فرمایا یہودیوں کے بارے میں بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا ہے کہ اس لیے یہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جس پہ چاہے نازل کر دیا. انہیں یہ تکلیف ہو گئی ہے کہ ہمارے میں سے کیوں نہیں آیا رسول, ان میں سے کیوں آ گیا, حالانکہ یہ سارے انتظار کر رہے تھے رسول کا. معیار جب بدل جائے اللہ کا نمائندہ نہیں پہچان سکتا بندہ. اللہ کے نمائندے کو اندرونی پاکیزگی شناخت کرواتی ہے, گندگی شناخت نہیں کرواتی. غلط دنیا داری کے بنائے ہوئے معیار اللہ کے امام کا انتظار کر سمجھتے ہیں جیسے امام آئیں گے ہم انہیں پہچان لیں گے. نہیں پہچانیں گے. پاکیزگی اندر کی اس پاکیزگی کو پہچانے گی, کرپشن نہیں پہچاننے کی. کرپشن تو اسے دشمن سمجھے گی. وہ کہے گا نکالو جو کھایا, میں نے تو انصاف کرنا ہے, میں نے تو غریبوں کا, میں تو اس کا بیٹا ہوں جس نے کہا تھا کہ مجھے خلیفہ بنا رہے تو ہو, لیکن اگر کسی نے بیت المال سے ناجائز لے کر شادی کی اور بیوی کو حق مہر دیا وہ بھی واپس چھینوں گا, میں اس کا بیٹا ہوں. مجھے کوئی پارٹی وارٹی نہیں چاہیے, تمہاری خوشامدی نہیں چاہیے. ان کی جھلک ہوگی نا, یہ تھوڑی ہوگا ہاں یہ بندہ ہمارے نعرے بہت مارتا ہے اس کو چھوڑ دو, اس بندے نے میری برتھ ڈے پہ کیک بہت کاٹے تھے اس کو چھوڑ دو. ایسا تھوڑی ہوگا. یہ ہماری ایجاد ہے یہ معیارات, نہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن کی. عموماً لوگ شخصیت کے جاہ و حشم سے متاثر ہوتے ہیں اور اسے حق و باطل کا معیار قرار دیتے ہیں. اگر یہ مثلا مال والی چیزیں معیار نہ ہوتی تو پھر پاکستان میں غریب لوگ بھی الیکشنوں میں کھڑے ہوتے, لیکن وہ کھڑے ہو کے اس نے کرنا کیا؟ اس کے پاس نہ اشتہار چھپوانے کے پیسے ہیں, نہ اس کے پاس جناب اینکرز وغیرہ کو پیسے دے کے اپنے بارے میں مثلا تعریف کروانے کے پیسے ہیں, نہ اس کے پاس اپنے اشتہار بنوانے کے پیسے. وہ کہاں سے جیتے گا؟ جبکہ دنیا لوگ اسی کی پرستش کرتے ہیں. اوہ بڑی کمپین کی تھی, کہتے ہیں ریلی لے کر آئے تو 500 گڈی تھی اس کے ساتھ, جت گیا الیکشن. 500 گڈی, سائیکل والا کہاں سے جیتے گا؟ نہیں جیت سکتا. جس کے پاس یہ شوشہ نہیں ہے وہ نہیں جیت سکتا. لہذا بار بار ایک ہی قسم کے لوگوں سے لوٹتے رہتے ہیں, پھر ان کی فتح پہ ڈانس بھی کرتے ہیں, ڈھول بھی بجاتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں, پھر تھوڑی دیر ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں, اور اسی طرح ریپیٹ کرتے ہیں. اب یہاں پر روایت لے کر آئے ہیں. حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں ایک روایت کے مطابق فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت ہے یہ روایت, توجہ کیجیے. اسی آیت کی گویا مزید وضاحت ہے, پکچر اور زیادہ یعنی سمجھ آتی ہے. فرمایا الحق لا يعرف بالرجال, حق لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا, لوگوں کے ذریعے. کسی بندے کو معیار حق قرار دے, بس جی ہم آپ کے پیچھے ہیں, جدھر آپ جائیں گے ہم بھی پہنچ جائیں گے. یہ دین اللہ قبول نہیں کرتا, یہ محمد والے محمد قبول نہیں کرتے. الحق لا يعرف بالرجال, بہترین طریقہ یہ. حق شخصیات سے نہیں پہچانا جاتا. تو پھر کیسے پہچانا جاتا ہے؟ کیا راستہ ہے صحیح؟ فرمایا اعرف الحق, پہلے حق کو پہچان. چونکہ حق ایک ہے. وہ رجال جو ہے ہو سکتا ہے آج ٹریک پر ہے کل ٹریک سے اتر جائے, تیرا اگر معیار ہی وہی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے اتر جائے گا. الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اہلہ. حق کو پہچان, اہل حق کو پہچان لے گا. یعنی حق کے راستے سے آ اہل حق کی طرف, نہ کہ کسی کو معیار حق قرار دے کے پھر اس طرف. یہ راستہ مت اپنا. معیار پتہ ہونا چاہیے. یہ جو قرآن میں آیت ہے فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ, کہ اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو غور سے سنتے ہیں لیکن سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں. یہ کیسے ان کو پتہ چلتا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے؟ اعرف الحق. ان کے پاس ایک معیار ایسا ہوتا ہے, سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں, وہ پہچان لیتے ہیں. جیسے ایک ماہر تاجر جب اس کے سامنے چند پروڈکٹس لا کے رکھی جائیں
وہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر ملاوٹ کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے، فراڈ نہیں ہوتا اس کے ساتھ، ورنہ فراڈ ہو جاتا ہے۔ شخصیات سے حق نہیں پہچانا جاتا، حق کو پہچانو، اہل حق کو پہچان لو، پہلے حق کو پہچانو، ورنہ شخصیت کو بت بنا کے بیٹھے ہوئے، وہ جو کہہ رہا ہے چلو جی پیچھے پیچھے چل رہا۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے مولا ہی کی، نہج البلاغہ میں ہے، فرمایا انک لم تعرف الحق فتعرف من اتاہ ولم تعرف الباطل فتعرف من اتاہ، تو حق ہی کو نہیں جانتا کہ اہل حق کو پہچان سکے۔ جس بندے سے کہہ رہے ہیں اس کو اس کے مرض کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہا نا کون یہ حق پہ یہ حق پہ، مثلا علی کی طرف جاؤں دوسری طرف جاؤں کدھر جاؤں، کہہ رہے تو حق کو نہیں پہچانتا کہ اہل حق کو پہچان سکے۔ مولا یہ نہیں کہہ رہے، اگرچہ مولا کے بارے میں الحق مع علی، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، یہ صحیح السند اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، لیکن مولا اس کو کیا بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو پہلے حق کو پہچان، تو حق کو ہی نہیں پہچانتا کہ تجھے اہل حق دکھائی دے، تیرا معیار ہی دوسرا ہے۔ جی جی بالکل نہ ہوتی، توجہ کریں، تو حق ہی کو نہیں جانتا کہ اہل حق کو پہچان سکے، اور نہ ہی باطل کو جانتا ہے کہ اہل باطل کو پہچان سکے۔ جو حق کو پہچانے گا تبھی تو اسے پتہ چلے گا باطل کیا ہوتا ہے۔ جس کو دن کا پتہ ہو اسے پتہ چلے گا رات کیا ہوتی ہے، جسے صحیح طرح گھوڑے کا پتہ ہو اسے پتہ چلے گا کھوتا گھوڑا نہیں ہوتا، اگرچہ ملتا جلتا ہوتا ہے لیکن گھوڑا نہیں ہوتا، گھوڑا اور چیز ہے، گدھا اور چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے اور حق پہچاننے اور حق کی معرفت کا سب سے خالص اور معتبر ترین ذریعہ آج کی ہماری اس دنیا میں القرآن الکریم، اور پھر قرآن کریم کے سائے میں روایات محمد و آل محمد۔ سائے میں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ جو اس کے خلاف بات کر رہی ہو وہ نہیں، وہ انہوں نے خود بتایا۔ اور لفظ کیسے استعمال کیے ہیں اصول کافی کے مقدمے میں ہے، الکافی کے مقدمے میں، کہ امام فرماتے ہیں من لم یأخذ امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن، جس نے ہمارے امر کو ہماری بات کو قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا۔ اس سے کلیئر اور کیا ہوگا؟ کدھر ہیں قرآن سے لینے والے؟ سن سنا کے نہیں، خود بھی کچھ قرآن کو لفٹ کرانے والے کہ پڑھیں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہوا، اس کا کیا ذوق ہے، اس کا کیا ٹیسٹ ہے، باتوں کا انداز کیسا ہے، لہجہ کیسا ہے۔ آیت نمبر 168، یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض، یہ جہاں پر ایہا الناس آتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کی جگہ تو یہ دائرہ گویا کہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں کس چیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، اسی طرح یہود نے، کہ قرآن نے یہ ڈسکس کیا ہوگا، اپنے پاس سے نت نئی چیزیں گھڑ کے حلال و حرام چیزیں اپنے لیے بنا لی تھی۔ یہ عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ مرد نہیں کھا سکتے، یہ اس کو صرف کنوارے کھائیں گے، اس کو شادی شدہ کھائیں گے، اس قسم کی ڈکوسلے، یہ اس پہ کھانا حرام ہے، اس پہ کھانا، اگر اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو پھر سب کھا سکتے ہیں، پتہ نہیں بچہ پیدا نہ ہوا تو صرف مرد کھا سکتے، اس قسم کی چیزیں بنائی ہوئی تھی اور منسوب کرتے تھے اپنے بزرگوں سے۔ قرآن نے اس موضوع کو بہت ڈسکس کیا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، حرام و حلال کا موضوع۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حلال اور حرام جو خدا نے قرار دے دیے اس سے آگے پیچھے تجاوز نہ کرو، اپنے پاس سے نہ کہو یہ حرام ہے تو یہ حلال ہے تو یہ فلان ہے، یہ اس پر حرام ہو گیا تو اس پہ حلال ہو گیا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو،
کلو مما فی الارض حلالا طیبا، دو صفات بتائی، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے، لیکن کیا؟ حلالا، ایک نمبر حلال ہو، دوسرا طیبا، طیب جو مثلا انسانی بدن کے لیے، انسان کی صحت کے لیے مثلا مضر نہیں ہے، اس کے لیے گوارا ہے، اس کے لیے لذیذ ہے اور اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لوگوں زمین میں جو حلال، اور انہوں نے ترجمہ کیا پاکیزہ، ٹھیک ہے، چونکہ نجس چیز بھی طیب نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے حلال ہو لیکن نجس ہو گئی ہو، مثال کے طور پر زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو۔ اب یہاں پہ دونوں کو لنک کریں، ویسے تو ہر معاملے میں شیطان کے قدم پر نہیں چلنا ہوتا، لیکن یہاں پہ کھانے پینے کے معاملے خود سے گھڑ کے حرام حلال بنا لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر، خطوہ کہتے ہیں سٹیپ کو، اور خطوات اس کی جمع ہے، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کوئی پوچھے کیوں نہ چلیں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ وہ یقیناً تمہارا دشمن ہے، اور دشمن بھی چھپا ہوا نہیں، کھلا دشمن۔ اس نے قسم کھائی، ہم نے تمہیں بتایا اس نے قسم کھائی تمہیں گمراہ کرے گا، مت چلو، اللہ کی بات پہ چلو، شیطان کی باتوں پر نہ چلو۔ 169، کھلا دشمن ہے تو وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو صرف تمہیں امر کرتا ہے برائی کا، والفحشاء، بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا، اور شیطان تم سے یہ کہتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ پر وہ گھڑو جو تمہیں پتہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، اللہ پاک دا حکم ہے، اسے پتہ ہی نہیں اللہ پاک دا حکم ہے یا نہیں۔ میں نے شاید اسی درس میں عرض کیا تھا کہ جب اس بغیر علم کے کوئی بات اللہ سے منسوب کر دینا، اور اس کے بعد بغیر علم کے رسول اللہ سے یا مثلا ائمہ اہل بیت سے منسوب کر دینا، فارمولہ ایک ہی ہے بغیر علم کے۔ اس کا کیا فارمولہ ہے؟ مجھ سے کوئی بندہ آ کے فتویٰ پوچھتا ہے، کسی چیز کے بارے میں کوئی مسئلہ شرعی پوچھتا ہے، دو صورتیں، یا مجھے پتہ ہے یا مجھے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے پتہ تھا، میں نے بتا دیا، مجھے بھی ثواب ملے گا، عمل کرنے والا جب عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، مجھے اس کی رہنمائی کا ثواب ملے گا۔ لیکن جب مجھے پتہ نہیں تھا تو میں نے کہا اب اگر میں کو مجھے پتہ نہیں ہے تو یہ کہے گا مولوی بن کے اتنے بیٹھا ہے، پتہ نہیں ہے تو پھر یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ پھر میں نے کہا میں اپنے آپ کو بچاؤں، تو یہ عوام ہے، ایسے ہی کوئی اس کو لگا دو کسی چیز پہ، ظاہراً اس طرح سے ہے، کر لو، ٹھیک ہے۔ اب توجہ کریں، یہ جو میں نے بغیر علم کے بتایا ہے، مجھے پتہ ہے مجھے علم نہیں ہے، مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، واضح نہیں ہے، لیکن میں نے بتا دیا، دو صورتیں ہیں، یا تو جو میں نے بتایا ہے وہ غلط ہے، اور یا تکا لگ گیا اور صحیح ہے۔ دونوں صورتوں میں میں جو بتا رہا ہوں میں مجرم ہوں، کیونکہ جو حد میری مقرر کی گئی تھی کہ تو نے اسے کراس نہیں کرنا، بغیر علم کے بات نہیں کرنی، وہ حد میں نے کراس کر دی۔ میں نے جو جرم کرنا تھا میں نے کر دیا، وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ تیر جا کے نشانے پہ لگ جائے گا، میں نے کر دیا۔ میں نے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے حیا کرنی چاہیے تھی میں نے وہ نہیں کی، میں نے حد کی حرمت کر دیا ہے، اس تکا لگنے کا اللہ مجھے کوئی ثواب نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر غلط بتایا ہے تو پھر اور کام گڑبڑ ہو جائے گا۔ دین کا معاملہ یہ ہے کہ بغیر علم کے ایویں ہی نہ کر، یہاں پہ پتہ چلے او مجمع بول رہا ہی نہیں ہے،
چلو جی اپنے پلے سے نکالو اور دب دو. یہ جو بات میں بتانے لگا ہوں یہ انڈیا کے ایک کتاب خانے میں کتاب تھی, اور وہ بھی کتاب خانہ میں نے جب پڑھی کتاب اس کے بعد مجھے پتہ چلا وہ کتاب خانہ ہی جل گیا. اب جا کے ڈھونڈ کے لائیں ریفرنس کہاں سے دے رہا ہے, وہ جل گیا کتاب خانہ. اس کے بعد اس کتاب میں سے جو مرضی دب دو, ٹھیک ہے نا, کوئی پوچھنے والا کوئی. صرف عوام کو مزہ آنا چاہیے یا عوام کو شارٹ کٹ جنت کی ملنی چاہیے, کامیابی کی ضمانت. کیوں؟ اس لیے کہ عوام نے خود دین کو سنجیدہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی, ٹائم نہیں دیا, ٹائم ہے ہی نہیں ان کے پاس. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, وہ تو تمہیں سوء برائی, والفحشاء بے حیائی, اللہ سے حیا نہ کرو. حدیث آگئی میرے ذہن میں اصول کافی میں ہے, بہترین روایات. فرمایا کہ دیکھنے والوں میں جو لوگ تمہیں دیکھتے ہیں, تمہیں دیکھنے والوں میں اللہ کو سب سے چھوٹا درجہ نہ دو. کیا مطلب؟ کہ تمہیں کوئی محلے والا بھی دیکھ رہا ہو اور تم کوئی خرابی کرنے جا رہے ہو تو تم حیا کر لیتے ہو کہ یار یہ دیکھ رہا ہے میرے بارے میں کیا سوچے گا, چھپ جاتے. لیکن اللہ کے بارے میں تمہیں اتنی بھی حیا نہیں ہے, اس کے سامنے تم کر لیتے. فرمایا اللہ کو اپنے دیکھنے والوں میں سب سے کم ترین درجہ نہ دو. اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح ڈر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے, اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. کیا تو یہ تصور کر کے تو دیکھ رہا خدا کو, اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر یہ تو کنفرم ہے نا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو فرمایا کہ اگر تو یہ کہے کہ وہ تجھے نہیں دیکھ رہا تو کافر ہے. اگر تو یہ کہے کہ تجھے اللہ نہیں دیکھ رہا, دیکھیں گناہ سے روکنے کی ٹیکنیک بیان, کہ اگر تو نے یہ سمجھ لیا کہ وہ تجھے نہیں دیکھ رہا تو مسلمان نہیں ہے, تو کافر ہے, اس لیے کہ تو کسی اور کو اللہ سمجھ رہا ہے. جو اصلی اللہ ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض, ایک رائی کے برابر بھی چیز نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اسے چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر تو نے یہ سمجھ لیا وہ تجھے نہیں دیکھ رہا تو کافر ہو گیا, اور اگر تو نے یہ سمجھا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر اس کے سامنے تو نے گناہ کیا تو تو نے دیکھنے والوں میں اسے سب سے کم ترین درجہ, فقد جعلتہ من اہون الناظرین, تو نے سب سے زیادہ غیر ان امپورٹنٹ بندہ. چھوٹا بچہ تھا, بچہ باہر جاؤ, بچہ باہر جاؤ, بچے کے سامنے بھی دل نہیں کیا وہ کام کرنے کا, لیکن اللہ کے سامنے تجھے گوارا ہے وہ کام کرنا جس سے خدا نے منع کیا ہے. تجھے پرواہ ہے کہ بچے کے ذہن میں تیرے بارے میں برائی نہ جائے, تیرا مقام نیچے نہ آئے, لیکن تجھے پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے تیری بےزتی ہو جائے, اللہ کے سامنے تو بے آبرو ہو جائے, تجھے پرواہ ہی کوئی نہیں. جب تجھے خدا کی پرواہ نہیں ہے تو پھر اللہ کو بھی تیری پرواہ نہیں ہوگی. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے, صرف اس کا کام یہی ہے تمہیں اس پہ لگائے, اور اس بات کا تمہیں کہتا ہے شیطان کہ اللہ پر بغیر علم کے باتیں منسوب کر دو اللہ سے, کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے. تقولوا علی اللہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. 7 کیونکہ 16 منٹ ہو گئے, آیت نمبر 170 کو ہم انشاءاللہ اگلے درس کے لیے چھوڑتے ہیں. اگلا درس جو ہے نیکسٹ